السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے، ایک اصول رہا ہے اس کا، سنت تغییر۔ دنیا میں جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے، غلط کاموں پر اتر آئے، تو چاہے وہ دنیا کی طاقتور سے طاقتور قوم ہو، رب العالمین اسے ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ دنیا میں ایک قوم آئی تھی، قوم عاد، بڑی پاورفل قوم تھی، لمبے تڑنگے 60-70 گز کی ہائٹ ہوتی تھی ان کی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے وہ مکان بناتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا تھا کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے مکان بناتے تھے۔ دنیا میں ایک قوم آئی تھی، قوم سمود، یہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی۔ ایک فرعون تھا جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا اس کے پاس اقتدار اور طاقت تھی کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہا کرتا تھا۔ ان تمام کے اوپر جب رب العالمین کے عذاب کا کوڑا برسا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ملا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد
التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ اے میرے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ اپنے زمانے کے بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑی پاورفل قومیں تھیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور اے میرے نبی ذرا فرعون کو بھی یاد کرو، فرعون بھی تو اپنے زمانے کا بڑا طاقتور انسان تھا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی زمین میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا، بغاوت کرنے لگے، اللہ کی شریعت سے منہ موڑنے لگے، ناجائز کام کرنے لگے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ اللہ کا اصول رہا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ میرے بندو، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت دینے کے بعد ذلیل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو خود نہ بدل دے۔ جب وہ قوم اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، ناشکری پر اتر آئے، غلط کام کرنے لگے، ناجائز کام کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، جب کسی قوم کے اوپر ذلت و رسوائی کا فیصلہ کر دیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کے اللہ کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے عذاب سے اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ مسلمان امت محمدیہ دنیا کی اکلوتی قوم جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتی ہے، جو اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی کی امت ہے، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے جسے اللہ نے خیر امت کہا ہے، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ مگر آج اس امت کا کیا حال ہے؟ دنیا کا کون سا علاقہ ہے، کون سا خطہ ہے جہاں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر نہیں ہے؟ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، عزتیں محفوظ نہیں، گھر مکان محفوظ نہیں، جان و مال محفوظ نہیں۔ حالات تو یہ ہیں کہ جانوروں کے حقوق کے لیے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، کتے اور بلی کے لیے ادھیکار ہیں، رائٹس ہیں، حقوق ہیں۔ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں، اسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، کوئی فرسان حال نہیں، اس کے خون کا کوئی حساب نہیں۔ کیا بات ہے؟ کیوں؟ یہ امت جو اللہ کی سب سے بہترین امت ہے، اس امت کے ساتھ ذلت و رسوائی کا یہ عذاب کیوں؟ آئیے ایک حدیث پاک کی روشنی میں پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا۔ مسلمانوں، بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا کی ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، امن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی،
اے اللہ کی رسول کیا یہ وہ زمانہ ہوگا جب ہماری تعداد بہت کم ہوگی، ہماری سنکھیا بہت کم ہوگی، تعداد بہت کم ہوگی؟ فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی بلکہ بہت زیادہ ہوگی۔ تعداد کم ہے ہماری، دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے، کروڑوں کی تعداد ہے، اربوں کی تعداد ہے۔ 50-60 کے قریب مسلمانوں کی اپنی کنٹریز، اپنے ملک ہیں، پیٹرول کی دولت ہے، دنیا کے بڑے بڑے بلینئر اور ملینئر، بڑے بڑے ارب پتیوں کھرب پتیوں کی لسٹ نکالیں تو مسلمان ٹاپ 10 میں آپ کو ملے گا۔ دولت کی کمی نہیں، تعداد بھی کم نہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ بل انتم یومئذ کثیر، اے میرے صحابہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، تم ان بلبلوں کی طرح بے وقت ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ دیکھنے میں تو پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ لگتا ہے، مگر اس کو ہاتھ لگاؤ تو ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری کوئی ویلو، کوئی وقت نہیں ہوگی، تم سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے اس جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا۔ ہاں ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اسلام پر چلنے والوں کا ایک رعب و دبدبا ہوا کرتا تھا۔ عمر فاروق جیسے خلیفہ کا نام اگر قیصر و کسریٰ کے دربار میں لیا جاتا تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں۔ محمد رسول اللہ کے سامنے ننگی تلوار لے کر آنے والا بھی ڈر کے تلوار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جایا کرتی تھی۔ رعب تھا، دبدبا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ آئے گا جب دشمنوں کے دلوں سے دبدبا ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن نام کی بیماری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ وہن نام کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے، تم موت سے نفرت کرنے لگو گے، موت تمہیں پسند نہیں ہوگی، دنیا بہت عزیز ہوگی۔ یہ حدیث غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کو سامنے رکھ کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی۔ جو باتیں اس حدیث میں کہی گئی، کیا 100% آج وہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے؟ تعداد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم بے ویلو ہیں، بے وقت ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بیماری کیا ہے اور پھر علاج کیا ہے؟ مسلمانوں کے زوال کا، بربادی کا، تباہی کا سبب کیا ہے؟ اور پھر سبب بتانے کے بعد علاج کیا ہے؟ یہ آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے۔ بہت لمبی تقریر میں نہیں کروں گا، میں سمجھ رہا ہوں رات زیادہ ہو چکی ہے، 11:15 بج رہے ہیں۔ میں بہت شارٹ میں، مختصر میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سب سے پہلا ریزن، سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ اس امت کی خاصیت کیا تھی؟ یہ امت دوسری تمام امتوں میں ممتاز کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد توحید ہے۔ دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ایشور کی عبادت کرو، بھگوان کی عبادت کرو، گاڈ از ون۔ مگر اللہ کی توحید کا صحیح تصور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، آج اس مسلمان کو جس کے اسلام کے اندر، جس کے کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے، وہ مسلمان
جو 5 ٹائم کی نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ کے سامنے اعلان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ آج اس امت کے اندر بھی توحید سے دوری آ گئی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا میرے بندوں میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں زمین میں طاقت بھی دوں گا، غلبہ بھی دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم توحید پر رہنا۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، سورہ نور کے اندر اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ میرے بندو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے وعدہ کر رہا ہے، اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، اللہ انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، انہیں زمین میں طاقت عطا فرمائے گا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دہشت اور ڈر کی جگہ امن و شانتی دے گا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے دین کو غالب کرے گا، ان کو خوف اور دہشت کے بعد امن اور شانتی دے گا۔ شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ میرے بندو تم صرف میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ شرک مت کرو نا۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اور توحید دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ امت جب تک توحید پر تھی تب تک اللہ کی طرف سے عزت اور سربلندی ملی، اور جب اس امت نے اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا، اس امت کے اندر شرک آیا، اور مجھے کہنے دیجئے اس امت کے اندر شرک آیا اور اس کی پیشن گوئی خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، جب تک مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہوگی۔ جس امت کے رسول کا یہ عالم تھا کہ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے، وفات سے تھوڑی دیر پہلے، مرض الموت میں، بستر مرگ پر، اما عائشہ فرماتی ہیں یطرح خمیستن، اللہ کے رسول اتنے بے چین تھے، اتنے بے چین تھے، بے چینی کا یہ عالم تھا کہ جو چادر آپ کو اڑائی جاتی تھی کبھی اوڑھ لیتے تھے، کبھی پھینک دیتے تھے۔ اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکل رہے تھے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ قبر پرستی، شرک اور توحید سے دوری، یہ اس امت کی بربادی کا پہلا سبب ہے۔ دوسری چیز، مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد جب تک پتا تھا اور اپنے مقصد پر عمل کر رہا تھا تب تک کامیاب تھا۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ قرآن کا 27واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی توحید کے اوپر رہو۔ یہ مسلمان کا مقصد ہے میرے بھائیوں۔ جب تک مسلمان اپنے اس مقصد کو پورا کرتا رہا، اس مقصد کو سمجھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور سربلندی دی۔ اور جب مسلمان اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا، بس یہیں رہنا ہے، یہی کھانا ہے، یہی کمانا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر بیٹھا تو اللہ کا عذاب اس کے اوپر آیا۔ زندگی کا مقصد سمجھو میرے بھائیو۔ دنیا کا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے زندگی کے مقصد کو نہ سمجھے۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، میرے بندو ذرا زمین کے اوپر غور کرو، ذرا آسمان کے اوپر غور کرو، ذرا رات اور دن کے آنے جانے پر غور کرو، ذرا اس کائنات کی چیزوں پر غور کرو تو تمہیں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں اس کے اندر نظر آئیں گی۔ کائنات کے اندر غور کرنے کے بعد عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ملیں گی۔ اب عقل مند کون لوگ ہیں، بدھیمان کون لوگ ہیں، جینیس کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر بھی اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، اور لیٹ کر بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو کائنات میں غور کرتے ہیں، زمین و آسمان کے اوپر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ کائنات تو بے مقصد نہیں بنائی ہے، بیکار نہیں بنائی ہے، اس کائنات کا مقصد ہے، اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اللہ کی عبادت کرے۔ اس مقصد کو جو سمجھ لے، قرآن کہتا وہ عقل مند ہے۔ باقی دنیا میں جتنی عقل مندی کی چیزیں ہیں سب بیکار ہیں۔ اصل عقل مندی اور اصل انسان کی بدھیمان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے۔ اور اللہ نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کا یہ شعور جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے۔ یہ پرندے، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں۔ یہ انسان کتنا بد نصیب ہے، یہ جو سمجھدار ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اگر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھے تو اس سے بڑا نادان کون ہے میرے بھائیو؟ تو یہ دوسرا سبب ہے ہماری تباہی اور بربادی کا، ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیا۔ تیسری چیز، یہ امت ایک ہے، اس امت کو کلمے کی بنیاد پر ایک کیا گیا، لیکن آج یہ امت بڑھ گئی، مسلک کے نام پہ، ذات برادری کے نام پہ، زبانوں کی بنیاد پہ، علاقوں کی بنیاد پہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مل کر تھامو۔ صرف رسی کو تھامنے سے کام نہیں چلے گا، فرمایا جمیعا مل کر تھامو۔ مل کر کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی تھی، لیکن آگے مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، ٹولیوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو۔ یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، جنہوں نے دین کو بٹوارے کا سبب بنا لیا ہے، اے نبی اکرم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امت ایک تھی، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بچھڑے ہوئے دلوں کو ملایا تھا، اور آج ہم نعرے لگوا کے الگ کر رہے ہیں۔ اتحاد اس امت کا کہاں چلا گیا میرے بھائی؟ اس امت کی حالت تو ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں تمہیں آپس میں اتنا ہمدرد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا غمگسار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے والا ہونا چاہیے۔ کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کی باڈی اور انسان کا بدن ہوتا ہے، انسان کا شریر ہوتا ہے، اذ اشتکا منہ عضو، اگر انسان کے بدن میں کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے، کہیں پر بھی چوٹ لگتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو
تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورے بدن میں بخار آ جاتا ہے، کہیں پر بھی کانٹا چبھتا ہے پورا بدن تکلیف میں ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں، تم چاہے ہندوستان کے رہنے والے ہو یا نیپال کے، تم برما کے رہنے والے ہو یا افغانستان کے، افریقہ کا کالا ہو یا امریکہ کا گورا ہو، پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ نے تو ایک جگہ کھل کے کہہ دیا، وضاحت کر دی، اطیعوا اللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں نیزہ پیدا نہ کرو، آپس میں جھگڑے پیدا نہ کرو، اس لیے کہ جب تم جھگڑا پیدا کرنے لگو گے، جب تم بٹوارے کرنے لگو گے، جب تم فرقے پیدا کرنے لگو گے، فتفشلوا، تو تم بزدل پڑ جاؤ گے، تم سست پڑ جاؤ گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اچھا ایک بات اور پتہ چلی، اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے، رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، تب تک اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ اسی بات کو اللہ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی مسئلے میں اگر آپس میں نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ کیا صحابہ میں اختلاف نہیں ہوا؟ بے شک ہوا، لیکن صحابہ ہماری طرح تعصب کرنے والے نہیں تھے کہ جو ہم نے کہہ دیا وہی پتھر کی لکیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے، حضرت علی کو خدا کہنے لگے، رب کہنے لگے۔ حضرت علی نے ان کو بلوایا، کہا کہ کیا تم لوگ مجھے رب کہتے ہو؟ کہا کہ ہاں علی، ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا تب تو تم مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ حکم دیا کہ آگ جلاؤ اور ان سب کو آگ میں ڈال دو۔ جب ان کو آگ میں ڈالنے کا حضرت علی نے حکم دے دیا، عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا، عبداللہ ابن عباس بھی نبی کے صحابی ہیں، حضرت علی بھی نبی کے صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو جب پتہ چلا کہ حضرت علی نے ان کو جلانے کا حکم دے دیا، انہوں نے کہا، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں اگر علی کی جگہ ہوتا تو میں ان کو جلوانے کا حکم نہ دیتا، میں قتل کروا دیتا، اس لیے کہ مرتد کی سزا تو قتل ہے، مرتد کی سزا سزائے موت ہے، مگر میں جلوانے کا حکم نہ دیتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث موجود ہے، لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، کسی کو جلانے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر میں ہوتا علی کی جگہ تو جلانے کا حکم نہ دیتا۔ حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت علی کو پتہ چلا کہ میرے فیصلے پر حضرت عبداللہ ابن عباس کو اعتراض ہے، اور انہوں نے یہ دلیل دی ہے۔ جب دلیل سامنے آ گئی، رسول پاک کی حدیث سامنے آ گئی، حضرت علی جلیل القدر صحابی ہیں، عبداللہ ابن عباس سے اونچا مقام ہے ان کا، ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، صحابہ کرام میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہیں۔ حضرت علی نے یہ نہیں سوچا کہ عبداللہ ابن عباس تو مقام میں مجھ سے چھوٹے ہیں، عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، بلکہ جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کے پاس دلیل ہے اور میں غلط تھا، انہوں نے فوراً کہا صدق ابن عباس، ابن عباس صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ منہج تھا صحابہ کا میرے بھائی۔ تو اتحاد و اتفاق کا نہ ہونا یہ اس امت کی کمزوری کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور یہ اس لیے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آج امت قرآن و حدیث پر واپس پلٹ نہیں رہی ہے، جو اتحاد کی بنیاد ہے۔ چوتھی چیز، اس امت کی بربادی کا چوتھا سبب کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت۔ ہماری شریعت ہم سے یہ بھی نہیں کہتی کہ صرف دنیا ہی کماؤ، دنیا ہی کے چکر میں پڑے رہو، آخرت کو بھول جاؤ، اور ہماری شریعت ہم سے یہ بھی نہیں کہتی ہے کہ آخرت ہی کی تیاری کرو اور دنیا کو فراموش کر دو۔ قرآن کریم میں جو سب سے بہترین دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اور جو حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی جو دعا پڑھتا ہے،
اس دعا کے اندر بھی ہم اللہ سے دونوں چیزیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے میرے بندے تجھے اللہ نے دنیا میں اگر دولت دی ہے تو اپنی دولت پر غرور نہ کر، اپنی دولت پر اترانے کی کوشش نہ کر، بلکہ تو اپنی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دنیا دار ہو گئے، دنیا کے حریص ہو گئے، درہم و دینار کے لالچی ہو گئے، آخرت کو فراموش کر دیا۔ ہم نے سمجھا کہ بس یہ دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ دنیا سرائے ہے، سرائے سرائے عقیل والو، یہ دنیا سرائے ہے، یہ دنیا وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے۔ اپنے نبی کی سیرت اٹھاؤ، اللہ کے رسول کی زندگی دیکھو، کیسی پریشانیوں اور مصیبتوں کی زندگی نبی اکرم نے گزاری۔ دولت بھی آپ کے دروازے پر آئی، مگر آپ نے کبھی دولت اور دنیا کے عیش و آرام کو کبھی اختیار نہیں کیا۔ معمولی سی چٹائی پر لیٹے روکھا سوکھا کھایا کرتے تھے اللہ کے نبی، ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان دیکھے۔ صحابہ کرام نے کہا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اس معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہم آپ کے لیے ایک بہترین بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، گدے کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ آرام سے سویا کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، اے میرے صحابہ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے، کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اللہ کے نبی نے دیا ہے، لیکن ہم اس کو بھول گئے، اور قرآن کے الفاظ میں اگر میں کہوں تو سیدھے سیدھے بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے بندو تم دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ ایک حدیث بھی سن لیجئے اسی موضوع پر ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جو اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لے، آخرت کے آرام کو حاصل کرنا ہے، جنت حاصل کرنا ہے، آخرت میں اچھی زندگی حاصل کرنا ہے، جو اس کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو تونگر بنا دے گا، اللہ اس کے دل کو مالدار بنا دے گا۔ اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، لیکن سکون کی دولت اس کے پاس آ جائے گی، اس کے دل کو اللہ سکون دے دے گا۔ اور آگے فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، اس کی بگڑی بنا دے گا، اس کی ٹینشن کو دور کر دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا سے وہ بھاگے گا، وہ آخرت کی تیاری کرے گا، مگر دنیا خود چل کر اس کے پاس آئے گی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی صرف دنیا دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، سوئے تو دنیا کے لیے، جاگے تو دنیا کے لیے، چلے تو دنیا کے لیے، جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا بن جائے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ایسے آدمی کے دل کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں فقر و فاقہ کا ڈر ڈال دے گا۔ وہ ارب پتی بھی بن جائے گا تب بھی اس کو ڈر رہے گا کہیں میری دولت ختم نہ ہو جائے، اس کے دل میں سکون نہیں رہے گا، وہ رات میں سوئے گا تو نیند کی دوائیں لینی پڑیں گی۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے ارب پتی ہیں لیکن رات میں ان کو نیند نہیں آتی ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، سکون اللہ کی شریعت پر چلنے سے ملتا ہے۔ جو مکمل دنیا دار ہو جائے، جو آخرت سے غافل ہو جائے، اللہ کے نبی کہتے اس کو سکون نہیں ملتا۔ ہماری تباہی اور بربادی کی پانچویں وجہ، دنیا کی کون سی ایسی برائی ہے جس میں آج کا مسلمان ملوث نہیں؟ بے حیائی اور
بے شرمی میں کیا مسلمان عورتیں پیچھے ہیں؟ بدکاری اور زناکاری میں کیا مسلمان نوجوانوں کا ریکارڈ کچھ کم ہے؟ کیا شراب کے اڈوں پر ہماری تعداد کچھ کم ہے؟ کیا سود اور بیاج کا کام کرنے میں آج ہم ہچکتے ہیں؟ فسق و فجور کا بازار گرم ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے، اور کتنے گناہ ایسے ہیں، کتنے غلط کام ایسے ہیں کہ آج ان کو کوئی غلط سمجھنے والا نہیں ہے، اس غلط کو کوئی غلط کہنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، میرے بندوں تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، اپنے گناہوں کا نتیجہ، اپنے پاپوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ارے اللہ تو تمہارے بہت سارے پاپوں کو، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جتنے گناہوں کی سزا دیتا ہے اتنی ہی تم برداشت نہیں کر پاتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور لوگوں کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا اذا شربت الخمور، جب شراب حد سے زیادہ پی جانے لگے گی، شراب نوشی مسلمان بھی کرنے لگیں گے، جن کے مذہب میں شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، جب مسلمان شراب کے پیچھے بھاگنے لگے گا، وَزَہَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور ناچنے گانے والیاں مسلمانوں کے گھروں میں آ جائیں گی۔ کوئی بچا ہے آج؟ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناچنے گانے والیاں لوگوں کے سروں پر آ جائیں گی۔ آج دیکھو ہمارا نوجوان جب چلتا ہے تو ہیڈ فون اور ایئر فون لگا کے چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسی کو سامنے رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں آ جائیں گی۔ اور ناچ گانا تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی، اب تو موبائل ہے، اور کس کے پاس نہیں ہے آج موبائل ہے، جیو کا سم ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اور انگلی کو حرکت دینا ہے، اور دنیا کی ساری گندگی آج موبائل کی اسکرین پر موجود ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اگر اس گناہ سے آپ کو بچا سکتی ہے میرے بھائیو، ہمیں بچا سکتی ہے، تو اللہ کا ڈر بچا سکتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، بند کمرہ ہے، انسان اپنے بستر پہ لیٹا ہے، موبائل کے اوپر انٹرنیٹ موجود ہے، گناہوں کی پوری دنیا موجود ہے۔ انسان اس گندگی سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے تو تبھی بچ سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ جب تک اللہ کا تقوی نہ پیدا ہو، اللہ کا ڈر نہ پیدا ہو، تب تک یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ نے شیخ تمیم مدنی صاحب کی تقریر میں جہاں تک میں نے سنا، رمضان کا تذکرہ آپ سن رہے تھے۔ رمضان میں جو روزہ ہم رکھیں گے، 15 گھنٹہ بھوکے رہیں گے، اس کا مقصد بھی تو یہی بتایا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ 15 گھنٹے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، بیوی سے ملاقات نہیں کریں گے، جب یہ ساری چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن ہم ان سے بچیں گے تاکہ ہم اپنے نفس کی تربیت کریں کہ اے اللہ جب تیرے حکم پر حلال چھوڑ دیا ہے تو اے اللہ تیرے حکم پر حرام بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ تربیت اپنے نفس کی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری تباہی اور بربادی کا 5واں سبب ہے۔ آج فسق و فجور کی دنیا میں مسلمان بہت آگے ہے، برائیوں میں مسلمان بہت آگے ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کی تباہی کی 6ٹھی وجہ، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کا دعویٰ سب کو ہے، مگر ہماری محبت اب محض دکھاوٹی محبت رہ گئی ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ شاعر کہتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ارے اگر تو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو اللہ کی مانتا کیوں نہیں ہے؟ میرے پیارے بھائیو، ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی کیا ہے؟ ہماری عملی زندگی رسول کے طریقے کے خلاف ہے۔
ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا شادی بیاہ کرنا، ہماری عبادتیں، ہمارا اخلاق، کون سا زندگی کا شعبہ ہے جس میں ہم اپنے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ صرف رسول سے محبت کا دعویٰ اللہ کے یہاں کافی ہوگا؟ اگر محبت کا دعویٰ کافی ہوگا میرے بھائیوں تو 1400 سال پہلے نبی اکرم کے زمانے میں اپنے آپ کو بہت سچا پکا مومن کہتے تھے، لیکن قرآن نے منافق کہا ہے، ان کو منافق کہا ہے کیونکہ ان کے دل میں محبت رسول نہیں تھی، زبان پر محبت تھی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہماری محبت رسول میں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری محبت میں کھوٹ ہے، ہماری محبت اس معیار پر کھری نہیں اترتی جو قرآن اور حدیث نے بتایا۔ اگر ہماری محبت سچی ہوتی تو رسول کی بات آنے کے بعد تعصب نہ ہوتا، اگر مگر نہ ہوتا، چو چرا نہ ہوتا، باپ دادا کا حوالہ نہ ہوتا، رسم رواج کا حوالہ نہ ہوتا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں نہ ہوتی۔ قرآن نے ایک اصول بتایا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والے کے سامنے جب رب کا قرآن پڑھا جائے، جب مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جائے تو ایمان والے کی زبان سے بس ایک بات نکلتی ہے، ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، سرنڈر ہو جاتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اگر محبت رسول میں ہم سچے ہیں میرے بھائیوں تو ہمارا یہی حال ہوتا۔ محبت میں کھوٹ ہے۔ اور ساتویں چیز، مسلمان کی تباہی کا ساتواں سبب، میں 10 چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا، 3 چیزیں اور ہیں۔ ساتویں چیز، اس امت کی بنیاد اقرا پر ہے۔ ہمارے نبی کے اوپر جو قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں اقرا کا پیغام ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس امت کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، قرآن کی پہلی 5 آیتوں میں قلم کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے۔ آج اس امت کا کیا حال ہے تعلیم کے معاملے میں؟ نہ آج دنیا کی تعلیم ہمارے پاس ہے، نہ دین کی تعلیم ہمارے پاس ہے، نہ دنیا کی ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم آگے ہیں اور نہ دین کی بنیادی چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی دنیا میں تعلیم کے میدان میں، بغیر تعلیم کے میدان میں ترقی حاصل کی دنیا کی کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم قدم قدم پہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ مائک ٹیکنالوجی ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر ٹیکنالوجی ہے، سامنے کیمرہ ٹیکنالوجی ہے، یہ موبائل ٹیکنالوجی ہے۔ یہ کن لوگوں نے ان کو ایجاد کیا ہے؟ جنہوں نے سائنس کے میدان میں ترقی کی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہمارے اسلام نے بندش لگائی؟ ہمارے نبی نے کہیں بندش لگائی ہے تم سائنس کی تعلیم مت حاصل کرو، تم ٹیکنالوجی میں آگے مت بڑھو؟ تو تعلیم سے دور ہونا، آپ دیکھیں کہ دوسری قوم کے لوگ رکشہ چلاتے ہیں، چھوٹی موٹی مزدوری کا کام کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مسلمان کا 8 سال کا بچہ ہوٹلوں میں چائے کے کپ صاف کرتا ہوا آپ کو مل جائے گا، پنچر بناتا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ دوسری قوم کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو تعلیم کے میدان میں، کہ میں آج پریشان ہوں لیکن میرا بچہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑے، نام پیدا کرے، یہ ان کی سوچ ہے۔ مگر میرے بھائیوں، آج ہم تعلیم کے نام پر نہ دین کی تعلیم ہمارے پاس ہے، نہ دنیا کی تعلیم ہمارے پاس ہے۔ مدرسے چل رہے ہیں، مدرسوں کا حال بھی بس اللہ خیر کرے۔ جو لڑکا کسی کی بات نہیں مانتا، کسی کی اطاعت نہیں کرتا، بہت شرارتی ہے، بہت دماغ کا خراب ہے، چلو اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، مدرسے میں جائے گا سدھر جائے گا۔ یعنی ہماری سوچ یہ ہے کہ بچہ اگر پڑھنے میں تیز ہوگا، جینیس ہوگا تو اسکول میں ڈالیں گے، اور بچہ بیکار ہوگا، کند ذہن ہوگا، بد دماغ ہوگا تو مدرسے میں ڈالیں گے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، نبی کے زمانے میں بھی ایک عورت تھی، دنیا اس عورت کو ام سلیم کہتی ہے۔ ام سلیم اپنے 9 سال کے بچے کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر آتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ اپنی اپنی قیمتی چیزیں آپ کو دیتے ہیں،
میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری سب سے قیمتی دولت میرا یہ 9 سال کا بچہ ہے، یہ انس ابن مالک ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اسے آپ کی خدمت میں دیتی ہوں، اسے 24 گھنٹے اپنے پاس رکھیے، اسے اچھی اچھی باتیں بتائیے، قرآن اور حدیث سکھائیے۔ اور اے اللہ کے نبی، میں یہ بھی بتا دیتی ہوں، میرا یہ بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا جینیس ہے، بڑا ہوشیار ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ دماغ کا کمزور ہے اس لیے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، بہت ذہین بچہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کی ذہانت کا استعمال قرآن اور حدیث کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ ہماری مثال تو وہی ہو گئی، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ سچر کمیٹی جو اس سے پہلے ہماری مرکزی حکومت نے بنائی تھی، ایک کمیشن بٹھایا تھا سچر کمیشن نے رپورٹ دی تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم کی حالت غیر مسلموں میں جو بالکل دلت طبقات ہیں، جو بالکل 3rd کلاس یا لوور کلاس جو قومیں ہیں، ان سے بھی زیادہ گئی گزری حالت مسلمانوں کی ہے۔ نہ مدرسے کی تعلیم یہ حاصل کرتے، نہ اسکول کی تعلیم یہ حاصل کرتے۔ تو تعلیم کی میں ترقی کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 8، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرو۔ اسلام ہمیں سیلف ڈیفنس کا حکم دیتا ہے۔ زمانے اور حالات کے اعتبار سے آپ کے پاس اپنے ڈیفنس کی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر آج کا زمانہ ٹیکنالوجی میں ترقی کا زمانہ ہے تو ٹیکنالوجی کی طاقت بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آج اگر لڑائیاں کمپیوٹر کے ذریعے لڑی جاتی تو کمپیوٹر کی معلومات بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جتنی چیزوں کا استعمال طاقت اور قوت کے لیے ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے تم اپنے پاس بھی وہ چیزیں اکٹھا کرو تاکہ تمہارے دشمن کی مجال نہ ہو کہ تمہارے ساتھ غلط کام کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کی اتنی وضاحت کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بزدل اور کمزور بننے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ نمبر 9، یہ امت آج بہت ذلیل ہے، خار ہے، پٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ اپنی ذمہ داری کو بھول گئی، یہ امت اپنی ڈیوٹی کو بھول گئی، اور دنیا میں جو لوگ اپنی ڈیوٹی نہ کریں ان کو کرپٹ کہا جاتا ہے۔ مدرسے میں پڑھانے والا ٹیچر ہے، بچوں کو نہ پڑھائے، بیٹھ کے موبائل پر گیم کھیلے تو کہتے ہیں یہ ٹیچر کرپٹ ہے، بھرشٹ ہے۔ آفس میں کام کرنے والا کلرک اگر ہمارا کام نہ کرے ہم کہتے ہیں بھرشٹ ہے۔ اس امت کی بھی ایک ڈیوٹی ہے، ایک کام ہے، اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ قرآن نے وہ ڈیوٹی ہمیں دی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے انسانوں کے لیے، تم مانوتا کے لیے بھیجے گئے ہو، تم دنیا کو کچھ دینے کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہارا کام دنیا کو دینا ہے، دنیا پر اثر ڈالنا ہے۔ آج یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں رہتے رہتے ہم نے یہاں کے غیر مسلم بھائیوں سے ان کا کلچر لے لیا، ہمارے شادی بیاہ میں ان کا کلچر، ہمارے رہن سہن میں ان کا کلچر، ہماری خواتین کے کپڑے میں ان کا کلچر۔ بجائے اس کے کہ ہم دنیا کو دیتے، ہم نے دنیا سے لینا شروع کر دیا۔ اس امت کی یہ پہلی ڈیوٹی، اخرجت للناس، یہ دنیا کو دینے کے لیے بھیجی گئی ہے، ہماری ذات سے دنیا کو فائدہ پہنچے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے، پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر لیتا ہے، اللہ کے حبیب بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ان ھذہ المساجد لا تصلح لہذا، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، گندگی کی جگہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔
تو مسلمان کا کام آسانی پیدا کرنا ہے، اور تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے. یہ ڈیوٹی ہم بھول گئے، ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے. نیکی کا حکم دینا تو دور کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھائی ہمارا رہتا ہے، پوری زندگی ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کبھی قرآن اس کو کھول کے دیں، قرآن اس کو اٹھا کے دیں کہ لے بھائی یہ قرآن تو بھی پڑھ لے. یہ قرآن صرف ہماری کتاب نہیں ہے، اس قرآن پر صرف ہمارا حق نہیں ہے. ہم رمضان کے مہینے میں قرآن اللہ کہتا ہے ہدی للناس، قرآن پوری مانوتا کے لیے ہدایت مارگ درشک ہے. میرے بھائیوں، ہم دوسروں تک حق بات کو پہنچائیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور ہماری بربادی کی 10ویں وجہ، ہم اپنے کلچر کو بھول گئے. اسلام نے ہمیں ایک مکمل لائف اسٹائل دیا تھا، ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا، بیوی سے ملنے کے آداب بھی بتائے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. ہم دوسروں کی نقل کرنے لگے. ہمارا کپڑا یہود و نصارہ کے جیسا، ہمارے نوجوانوں کی شکل و صورت ان کے جیسی، ہماری عورتوں کا لباس ان کے جیسا. ہم فیشن کے دیوانے ہو گئے، ہم دوسروں کے طریقے کے دیوانے ہو گئے. ہم ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، بازار میں کیا چل رہا ہے، اس کے دیوانے ہو گئے. اور اسی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے میری امت کے لوگو، تم اپنے پہلے سے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے. حذو النال بالنال، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. نہ ایک پیر میں 9 نمبر کا اور ایک پیر میں 10 نمبر کا جوتا کوئی نہیں پہنتا ہے، دونوں پیر کے جوتے برابر ہوتے ہیں. اے میری امت کے لوگو، تم بھی اپنے پہلے سے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، جیسے ایک پیر کا جوتا دوسرے پیر کے برابر ہوتا ہے. حذو النال بالنال حتی لو دخلوا جحر ذب لدخلتموہ، اگر تم سے پہلے کی امتیں کسی جانور کے بل میں گھس جائیں گی تو تم بھی گھس جاؤ گے. یعنی جو فیشن چلے گا، جو ٹرینڈ چلے گا، جو زمانہ چلے گا، تم اسی کے حساب سے چلنے لگو گے، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر تم دوسرے قوموں کی اندھی نقل کرنے لگو گے اور اسی میں تم برباد ہو جاؤ گے. تو یہ 10 اسباب ہیں میرے بھائیوں ہماری ذلت و رسوائی کے. اور جو بیماری میں نے بتائی ہے اسی کا اپوزٹ علاج ہے. مسلمان شرک میں مبتلا ہے، علاج یہ ہے کہ توحید پر کاربند رہے. مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر بیٹھا ہے، علاج یہ ہے کہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کرے، اس پر عمل کرے. آج مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، اتحاد پیدا ہو جائے. مسلمان دنیا دار ہو چکا ہے، دنیا ہی کے لیے جیتا اور مرتا ہے. آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرے. فسق و فجور کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، فسق و فجور سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں کھوٹ اور کمی ہے، اس محبت کو خالص پیور کرے، شدھ کرے. اور اسی طریقے سے تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے، تعلیم کے میدان میں ترقی کرے. ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھے. اور اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو بھول گیا ہے، اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو دوبارہ ادا کرنا شروع کر دے. اور آخری چیز، دوسروں کی مشابہت کرنا بند کر دے. اپنے مکمل جو طرز حیات اور جو لائف اسٹائل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذریعے ہمارے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، اس کو ہم آئیڈیل سمجھیں. ہمارے نبی نے جو طریقہ بتا دیا ہم یہ یقین رکھیں، یہ ایمان رکھیں، اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے لیے وہی طریقہ آئیڈیل اور ماڈل ہے. یہ 10 چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہماری ذلت و رسوائی کے یہ حالات بدل سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں وہی عظمت رفتہ واپس لوٹا دے. اللہ، جو صحابہ کرام کو تو نے عزت و سربلندی دی تھی، جو اس امت کے سلف صالحین کو سربلندی دی تھی، اے اللہ آج اس ٹوٹی اور بکھری ہوئی امت کو آس ہے، امید ہے. اے اللہ اگرچہ ہمارے عمل ویسے نہیں ہیں، ہمارے کردار ویسے نہیں ہیں، مگر ہم تیری ذات سے امید کرتے ہیں اللہ کہ تو اس امت کے اچھے دن، اس امت کی عظمت رفتہ کو لوٹا دے. اے اللہ
تو مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین آنے والا رمضان کا مہینہ بالکل سر پر ہے، بالکل سامنے ہے، اس مبارک مہینے میں تو ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، سچی توبہ کر لیں، اور جب یہ مبارک مہینہ ختم ہو تو ہم تیری مغفرت کے حقدار بن جائیں۔ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔